السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عابد کی نیوز۔ دوستوں، آج 26 جولائی ہے اور میں ہوں محمد عابد۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف۔ ایران نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اب کیا 200 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو مارنے کا سب سے بڑا دعویٰ، امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ فی الحال ایران پر یک طرفہ حملے بند کر دیے۔ سامنے آئی ایران کی مضبوطی کی حیران کر دینے والی وجہ۔ ایران نے اپنے کرو ممبر مارے جانے پر یوکرین کو سخت وارننگ دے دی۔ یوکرین نے کل ایران کا جہاز اڑا دیا تھا۔ ایران پر کویت کے حملے کے معاملے میں آیا نیا موڑ، کویت کی طرف سے جواب آ گیا۔ یمن میں سول وار کا خطرہ مزید گہرا ہو گیا۔ حوثی ریزسٹنس موومنٹ اور حکومتی فوج کے درمیان کئی علاقوں میں شدید لڑائی۔ دوستوں، یہ تھی ہیڈ لائنز۔ اب اس کی ڈیٹیلز اور بھی زیادہ ہوگی تو اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستوں اس وقت ایک دعویٰ آ رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی اس جنگ کا یہ اب تک کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ثابت ہوگا۔ یہ دعویٰ کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا اور تسنیم کے ذریعے سامنے آیا ہے، اور یہ بیان IRGC کے ذمہ دار کمانڈر جنرل حسین محبی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ 26 جولائی کو آئی اس خبر کے مطابق جنرل محبی نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران امریکہ کے خلاف چلائے گئے آپریشن نصر 2 میں 200 سے زیادہ امریکی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے 8 مختلف ملٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور صرف ایک اڈے پر ہی 20 شیلٹرز جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ جنرل محبی نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے نقصان کے اصل اعداد و شمار چھپا رہا ہے۔ ایران نے اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ سچ بول رہا ہے تو اسے انٹرنیشنل میڈیا اور جرنلسٹ کو ان ملٹری اڈوں کا دورہ کروانا چاہیے تاکہ دنیا خود دیکھ سکے کہ وہاں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران کا یہ دعویٰ غلط ہے تو کیا امریکہ اپنے تمام نشانہ بننے والے ملٹری جو اڈے ہیں، انٹرنیشنل جو اڈے ہیں، وہ میڈیا کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہوگا؟ جی ہاں، دس از دا کوسچن۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شک اور گہرا ہوگا کہ ایران صحیح کہہ رہا ہے۔ فی الحال ان اعداد و شمار کی کسی آزاد یا آفیشیل امریکی سورس نے جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ فی الحال ان اعداد و شمار کی کسی سے کہیں سے اس وقت کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات جو عام لوگ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک اپنے ملٹری اڈوں کے سب سے سینسٹیو حصوں کے اندر میڈیا یا باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ دوستوں اس سے کمزوری پتہ چل جائے گی، اس کی بناوٹ کو دیکھ کے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اس طرح کسی بھی میڈیا کو اپنے سینسٹیو اڈوں تک آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا امریکی اڈوں پر اصل نقصان کتنا بڑا ہوا ہے شاید کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے۔ امریکہ نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے ایران پر اس وقت حملے روک دیے ہیں، اور سب سے بڑی خبر تو یہی ہے، جی ہاں دوستوں، اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، پچھلے 2 دن سے ابھی تک کوئی اٹیک نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایران کی مضبوطی کی ایک بڑی مثال ہے۔ آئیے اس فیصلے پر، اس خبر پر جو بھی تفصیلات سامنے آئیں ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ایران کے میزائل حملوں میں امریکی ملٹری اڈوں کو اتنا نقصان اور تباہی ہوئی ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے نئے حملے روکنے پڑ گئے ہیں، امریکہ کو اپنے قدم واپس کھینچنا پڑ گئے ہیں۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ہم نے بھی آپ کو کل امریکہ کے کسی نئے بڑے حملے کی اس وقت کوئی خبر نہیں دی۔ آج بھی امریکہ کی طرف سے کوئی نیا حملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ مطلب 2 راتیں گزر چکی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اب جو لڑائی چل رہی تھی پچھلے 13 دنوں سے وہ رک چکی ہے۔ 26 جولائی کی صبح خود امریکی میڈیا کی رپورٹس آ گئی ہیں، ان میں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال ایران پر نئے حملے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اچانک جنگ روکنے کا یا حملے روکنے کا فیصلہ کیوں لے لیا گیا ہے؟ تو رپورٹس بہت اہم ہیں، سنیے۔ در حقیقت امریکی حکومت کو یہ فکر ستانے لگی ہے کہ اگر جنگ اس طرح چلتی رہی تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائلوں اور دوسرے اہم ہتھیاروں کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ یعنی امریکہ کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بنتی دکھائی دے رہی ہے۔
نیو یارک ٹائمز اور ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق دونوں امریکی اخبار اور میگزین کے مطابق پرسوں یعنی جمعے کے روز جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹاپ ایڈوائزرز اور کابینہ کے سینئر ممبر کے ساتھ میٹنگ کے بعد امریکی فوج کو نئے حملے روکنے کا حکم دیا تھا۔ تب ہفتے کی سحر لگ چکی تھی۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ صاف نہیں ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے یا پھر امریکہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کو ایک بار پھر موقع دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے۔ تو واقعی میں یہ چیز سچ ہے یا نہیں ہے تو آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ البتہ امریکہ اور امریکی فوج نے ضرورت پڑنے پر دوبارہ بڑے فوجی آپریشن شروع کرنے کی تیاری جاری رکھی ہے، یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے، تیاری پوری چل رہی ہے۔ اور یعنی امریکی میڈیا کی رپورٹس کو اگر صحیح مانا جائے تو ایران نے بغیر کسی سیز فائر ایگریمنٹ پر دستخط کرائے اپنی سخت جوابی کارروائی اپنے میزائل اور ڈرون کے حملوں سے امریکہ کو کم از کم فی الحال ایک قدم پیچھے ہٹنے پر، مطلب فی الحال وقتی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب سوال یہ کہ اسے ایران کی جیت کہیں یا پھر امریکہ کسی بڑے حملے سے پیچھے اس وقت ہٹ رہا ہے، مطلب حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستوں کہ کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہو امریکہ تو اس کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہو، یا وہ پہلے اپنی انٹرسیپٹر جو میزائل ہیں وہ جمع کر کے دوبارہ حملہ کرے گا، یا کہانی کچھ اور ہے۔ جی ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں اس وقت، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو زبان سے ایک بات نکلی ہے نا، اس بات کو پکڑ کر چلیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کو پین دیں گے، تکلیف دیں گے سخت والی۔ ابھی تک اس نے وہ درد محسوس نہیں کیا جو درد ہم اس کو دینے والے ہیں۔ تو وہ بات کے کیا معنی ہیں دوستو، ذرا سمجھیے، کیونکہ ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، ایسے نہیں ہے کوئی للو پنجو کہیں بھی کچھ بھی بول دیا، اس کے معنی ہیں۔ تو انہوں نے جو بولا ہے اس کے بعد سے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک دم سے خاموشی ہو گئی ہے، حملے رک گئے۔ کیا بڑا ہونے والا ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یا اسٹریٹجی جو ہے وہ جنگ کی چینج ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ کہ اسے ایران کی جیت کہیں یا پھر امریکہ کسی بڑے حملے سے پہلے پیچھے ہٹائے۔ جی ہاں دوستوں، اور یہ فی الحال نہیں کہا جا سکتے کہ امریکہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ ایک راز ہے دوستوں، امریکہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہمیشہ امریکہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور جنگ میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ دوستوں اس وقت فی الحال کے لیے تو یہ ایران کی مضبوطی سمجھی جا رہی ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کا اتنے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا کہ اسے بار بار اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑی، اور اتنی میزائلیں اور ڈرونز آ گئے کہ انٹرسیپٹر ختم ہو گئے۔ مطلب لاکھوں کا جو ہے وہ میزائل ہے صرف، اور کروڑوں کے انٹرسیپٹرز ہیں، سب دھواں ہو گئے۔ جی ہاں، اچھے خاصے پیسے بلینز آف ڈالر جو ہے جنگ میں جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے اس وقت ریجن میں کہ ایران جس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور امریکہ نے فی الحال ایران پر حملے روک دیے ہیں، لیکن اسرائیل کو یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ دن خود کو روک نہیں پائیں گے اور بہت جلد جنگ ایک بار پھر تیز کرنی پڑے گی۔ اسرائیل کو یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب جو اسرائیل سوچتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے دوستوں۔ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ ایک جگہ کو طاقتور دکھائیں دوسرے کو کمزور دکھائیں، دونوں کا پلڑا بھاری ہے اس وقت۔ اور جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے جو بات نکل کر آئی ہے اس کی بھی اپنی جگہ ویلیو ہے۔ 26 جولائی کو آئی اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج اس ویکینڈ پر جو ہے وہ ایران کے خلاف ایک بڑے فوجی ایسکلیشن کی جو ہے وہ تیاری کر چکی تھی۔ جی ہاں دوستوں، لیکن آخری وقت پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ حملہ کرنے سے اسرائیل کو روک دیا۔ البتہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا پاز ہے، ایک مختصر وقفہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے حملے ضرور روکے ہیں، لیکن دوسری طرف جنگ کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ یہ 26 جولائی کی دوستوں جو ہے وہ تصویریں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں کچھ نئے ہیمارٹ سسٹمز مڈل ایسٹ لائے گئے ہیں۔ امریکہ کے فوجی انہیں اتار رہے ہیں، یعنی تیاری الگ چل رہی ہے۔ کیوں آ رہے ہیں ہیمارٹ سسٹم؟ ٹھیک ہے نا، ایسے تو نہیں آ رہے، کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ نے درجنوں لڑاکا جہاز، ایئر ڈیفنس سسٹم، فیولنگ ایئر کرافٹس اور بڑی تعداد میں ہتھیار اسرائیل بھیجے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی تیاری ہے جیسے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے پہلے کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ،
व्यूअर्स आप लोग नोट करें इस पॉइंट को کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے جنگ سے پہلے بڑی تیاری کی گئی تھی اسی طرح کی تیاری اب چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے ایک بڑی جنگ کی اس وقت تیاری چل رہی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہ ایسا نہیں کہا تھا, کچھ نہ کچھ اس بات میں تھا. اسرائیل کے ایک سینئر آفیسر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی سمجھوتے کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بڑے حملے کا حکم دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی ڈپلومیسی کو آخری موقع دے رہے ہیں یا پھر یہ صرف ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ایک بڑی بریک ہے جس کے بعد پہلے سے بھی بڑا حملہ ہونے والا ہے. شاید اس کا جواب آنے والے چند ہی دن دے پائیں گے. پہلی خبر الگ قسم کے ناظرین کے لیے تھی, ان ویورز کے لیے تھی دوستوں جو خوش ہونا چاہ رہے تھے, اور اب تھوڑی سی اس طرح کی ہے جو تھوڑا سا نارمل خبر ہے دوستوں. یوکرین کی طرف سے کیا ہوا ہے, یوکرین کی طرف سے حملہ ہوا ہے ایک ایرانی شپ پر جو کیپشن سی کے اندر رشیا کی طرف سے آ رہا تھا, اور اس میں ایک ایرانی شہری مارا گیا ہے اور ایک اور بھی اسٹاف جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. تو اس پر کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھڑکا ہوا ہے اور غصے میں ہے. یوکرین کا کہنا ہے کہ روس جو ہے وہ ہتھیار بھیج رہا تھا بھر بھر کے ان جہازوں میں ایران کو, تاکہ وہ اور جو ہے وہ عربوں پر حملہ کرے, لڑائی کرے. یہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے یہ شیئرنگ کی, جس پر ایران نے پہلے تو یورپی یونین سے بات کی, اس نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے, ہمارے جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں, اور کہا ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں جب ہم پر حملہ ہوتا ہے, اور جب ہم حملہ کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یوکرین سے کہا ہے کہ, اور اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے انہوں نے دھمکی بھی دی ہے یوکرین کو کہ بھائی آپ جو ہے نا اب اس جنگ میں کود چکے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اب اگر آپ مزید ہم جو ہے اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں, مطلب آپ کے کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے یوکرین پر حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تو ہم حملہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی بات جو ہے وہ کہہ دی گئی ہے ایران کی طرف سے کہ یوکرین اب ہمارا دشمن ہے, اور وہ جو ہے وہ اس نے ہمارا ایک کرو ممبر کو مارا ہے, دوسرا زخمی ہے, اور ہمارے دشمنوں کی جو ہے وہ یوکرین مدد کر رہا ہے. اس طرح کی بات جو ہے وہ انہوں نے کہہ دی ہے, اور بڑا اس وقت ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سٹوری ہے اس وقت بن چکی ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں. مطلب اب یہ نیا ایک ونڈو کھل سکتی ہے, ایک دروازہ کھل سکتا ہے جنگ کا یوکرین اور ایران کی طرف سے بھی. تو ایک کھچڑی پک گئی ہے اس پورے خطے کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن بھی لڑ رہا ہے, اور دوسری طرف روس کی بھی لڑائی چل رہی ہے, اس طرح مڈل ایسٹ بھی لڑ رہا ہے. مطلب جو بیچارے دوسرے کنٹریز ہیں جو اس جنگ میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہیں, وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں اس وقت کہ ہم کیا کریں, کیا ہوگا اس کا آگے, اس کا انجام کیا ہوگا, کسی کو بھی نہیں معلوم, کسی کو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے, کس کی نیت کیا ہے, کچھ نہیں پتا. تو ایسے میں جو ہے وہ اب یہ جو جنگ کا رکنا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کہاں تو امریکہ لگاتار حملے کر رہا تھا, اچانک سے رک گیا, پھر اچانک سے تیاری شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. پھر ایران کی طرف سے بھی سخت بیانات سامنے آ گئے کہ ہم اپنی زمینی فوج بھی بھیج سکتے ہیں, اور ہم آپ کی زمینی فوج کا انتظار کر رہے ہیں. تو مطلب ایران کو انپٹ ملا ہے کچھ اس طریقے کا کہ زمینی کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ امریکہ کو نظر آ گیا ہے کہ بھیا میزائل کتنے ماروں گا, کہاں ماروں گا, سب تو انڈر گراؤنڈ بنا ہوا ہے, کدھر ماروں گا, مار کے میں تھک جاؤں گا, یہ مار کے تھک جائیں گے. ان کا لاکھوں کا ہے, میرا کروڑوں کا حساب کتاب ہے, کب تک لڑتا رہوں گا. ایسے تو یہ جنگ لمبی ہوگی, جتنی جنگ لمبی ہوگی اتنی جلدی جو ہے وہ میرا تیا پانچا ہو جائے گا. تو امریکہ اس کو مطلب سمیٹنا چاہ رہا ہے اس معاملے کو, جلد سے جلد کوئی بڑی کارروائی کر کے دکھانا چاہ رہا ہے, یا کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے. تو اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, اور جو باتیں ہو رہی ہیں ہرمز کو بائی پاس کرنے کی اور ریڈ سی کو, مطلب سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ریڈ سی سے کوئی ایسا نیا راستہ نکالنے کے چکر میں کہ وہ یمن کو بائی پاس کر دیں, ٹھیک ہے نا, ریڈ سی کی پریشانی ختم ہو جائے. دوسری طرف امریکہ ہرمز کے کوئی راستہ نکالنا چاہ رہا ہے تاکہ جو ہے نا یہ پریشانی ختم ہو جائے, جس پر ایران نے اپنی جو ہے وہ ٹینشن دکھائی ہے. ایران نے کہا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کرنے دیں گے, سب نہیں ہوگا, ہم اس پر جواب دیں گے. اس طرح کی بات ایران نے کر دی ہے. تو دیکھیے دوستوں آگے کیا ہوتا ہے, مگر دوستوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی خبریں اور رپورٹس ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں.
اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا۔